الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نہ سیاہی کے ہے دشمن نہ سفیدی کے ہے دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں. محترم سامعین، برادران اسلام، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایمان پر باقی رکھے، آمین. میں نے آپ حضرات کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک روایت پڑھی ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. یعنی جس طرح ہم اور آپ اگر آئینہ کے سامنے جائیں تو ہمارے چہرے پر اگر داغ لگا ہوگا، دھبا لگا ہوگا تو آئینہ بتلا دے گا. ہمارا چہرہ اگر صاف ہو، شفاف ہو تو آئینہ بتلا دے گا کہ آپ کا چہرہ صاف ہے، شفاف ہے. یعنی جس طرح ایک آئینہ انسان کے لیے اپنے چہرے کو سنوارنے، اپنے چہرے کو بنانے اور اپنے چہرے سے گندگی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا کرتا ہے، یہی حیثیت ہے ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی زندگی کے سنوارنے کا ذریعہ بنے، اس کے دنیا کے سنوارنے کا ذریعہ بنے، اس کی آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ بنے. اس میں جو برائی ہو، جو خامی ہو، اسے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اس کے سامنے واضح کر دے، اس کو چھپائے نہیں، اس کو پسے پشت نہ ڈالے. یہ حدیث کا وہ مطلب ہے جو بالکل صاف ہے، ظاہر ہے، جو ہر پڑھنے والا اس حدیث کو دیکھنے والا آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. اسی لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مومن کو مومن کے لیے آئینہ قرار دیا گیا. گویا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں میں کسی عیب کو دیکھیں، کسی برائی کو دیکھیں تو ہم ان کو یہ بتلا دیں کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ برائی ہے. لیکن یاد رکھیں آپ آئینہ کی طرح ہیں. جس طرح آئینہ زخم بتلانے میں، میل بتلانے میں، چہرے کے بگاڑ کو بتلانے میں مبالغہ نہیں کیا کرتا ہے، کمی اور زیادتی نہیں کیا کرتا ہے، آپ بھی اپنے بھائی کو اس کا عیب بتانے میں اس میں کمی نہ کریں، اس میں زیادتی نہ کریں، ٹھیک ٹھیک بتلائیں، مبالغہ سے کام نہ لیں. جس طرح آئینہ سامنے والے کو ڈانٹتا نہیں ہے، ڈپٹتا نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے پر یہ گندگی کہاں سے لگا لی، اس کو جھڑکتا نہیں ہے، اس پہ ناراض نہیں ہوتا ہے، اس پہ غصہ نہیں ہوتا ہے کہ تم نے اپنے چہرے پر یہ گندگی کہاں سے لگا لی. ایک مسلمان بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اگر عیب بتلائے، اگر اس کو بتلائے کہ تمہارے
تو دانت سے کام نہ لے، ڈپٹ سے کام نہ لے، جھیلکی سے کام نہ لے۔ جس طرح آئینہ بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ایک دم آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ظاہر کر دیا کرتا ہے انسان کی برائی کو، ایک مسلمان اپنے بھائی کی برائی کو، اپنے بھائی کے عیب کو اسی آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، غصہ ہوئے بغیر، ڈانٹے بغیر، ڈرتے بغیر اور ناراض ہوئے بغیر اس کے سامنے بالکل ظاہر کر دے۔ یہ ذمہ داری ہے ایک ناصح کی، یہ ذمہ داری ہے ایک نصیحت کرنے والے کی۔ اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اس طرح بتلائے کہ اس سے الجھے نہیں، وہ اس طرح بتلائے جو اس پر اثر انداز ہو، جو اس کے دل کو چھو جائے۔ بسا اوقات ایک انسان دوسرے کی اصلاح کے در پہ ہوتا ہے اور ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ سامنے والا باغی ہو جاتا ہے، اصلاح کے بجائے اس کے فساد کا ذریعہ وہ ناصح بن جایا کرتا ہے۔ جہاں اس کی اصلاح مقصود تھی اس کے بجائے الٹا فساد میں وہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بچپن کا زمانہ ہے، وہ کہیں سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بوڑھے میاں جن کی عمر کافی ہو چکی ہے، عمر رسیدہ ہے، تو وہ وضو کر رہے ہیں۔ جب وہ وضو کر رہے ہیں تو وضو ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں، سنت کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، ان کے وضو میں خرابی ہے، ان کے وضو میں خامی ہے، ان کے وضو میں عیب ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے آپس میں بات کی کہ یہ تو وضو ٹھیک سے کر نہیں رہے ہیں، لیکن بہت عمر ان کی زیادہ ہے، ہم دونوں بچے ہیں، ان کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں، ان کو بتائیں تو کیسے بتائیں۔ ان دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا، پھر یہ دونوں پہنچے اس بوڑھے میاں کے پاس اور جا کر کہا کہ چچا ذرا دیکھیے، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ میں صحیح ہوں یا میرا بھائی صحیح ہے۔ وہ دونوں بیٹھ کر دونوں ٹھیک سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں۔ بوڑھے میاں غور سے دونوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہے کہ سنو بابو، تم دونوں کے وضو میں کوئی عیب نہیں ہے، تم دونوں نے تو سنت کے مطابق کیا ہے، غلطی میری ہے، میں غلط وضو کر رہا تھا، آئندہ میں غلط وضو نہیں کروں گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اصلاح کا ایک طریقہ وہ ہے جو حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نے اختیار کیا۔ انہوں نے یہ اختیار کیا تو سامنے والوں کے لیے وہ مؤثر بنا، سامنے والوں کے دل پر اثر انداز ہوا، اور پھر یقین مانیے کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، اصلاح کا کام انبیاء کرام علیہ السلام کرتے رہے ہیں، اصلاح کا کام بڑا عظیم کام ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے اسے انجام دیا، لیکن جب سامنے والے کی اصلاح کر دی جاتی تھی اور اصلاح نہیں ہوتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم میں پڑ جاتے تھے۔ اللہ نے صاف کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں، اس افسوس میں کہ سامنے والا سنتا کیوں نہیں ہے، وہ عمل کیوں نہیں کرتا ہے۔ آپ کو قرآن نے صاف کہا لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کا داروغہ نہیں ہے، آپ ان پر زبردستی، زور اور زبردستی کے بجائے آپ کا کام ہے تبلیغ کرتے رہنا، ان کو بتلاتے رہنا، باقی توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ کسی کی اصلاح کا کام کر دیتے ہیں تو آپ کی یہ اصلاح بیکار نہیں جائے گی۔ آپ نے انہیں سمجھا دیا اور یہ نہیں مانے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا سمجھانا بیکار گیا۔ اگر آپ اپنی نفسانیت کے لیے سمجھاتے ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ہمارا سمجھانا بیکار گیا۔ آپ نفسانیت کے لیے نہ سمجھائیں، آپ سمجھائیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یقین مانیں جب آپ نے سمجھایا آپ کو ثواب مل گیا، اللہ کے یہاں اجر آپ کا لکھا جا چکا ہے۔ دوسری بار آپ سمجھائیں گے، دوسری بار اجر لکھا چلا جائے گا، تیسری بار کہیں گے، تیسری مرتبہ اجر لکھا چلا جائے گا۔
آپ کا کوئی فعل آپ کے لیے بیکار نہیں گیا ہے، آپ کو تو آپ کے کام کا ثواب ملتا رہا ہے۔ ثواب اگر وہ عمل کرتا تو ان کو بھی ملتا، انہوں نے عمل نہیں کیا، اس کے عمل کی وجہ سے آپ کے سمجھانے کا ثواب میں، آپ کے سمجھانے کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ناصح کی پہلی ذمہ داری یہی ہے۔ دوسری بات، آپ یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ اگر آئینے کے سامنے، یہ ہمارے بھائی اگر آئینے کے سامنے چلے آئیں تو آئینہ بتلا دے گا ان کو کہ ان کے چہرے پہ کیا داغ ہے، ان کے اندر کیا پریشانی ہے، یا ان کی مونچھ بڑی ہے یا داڑھی بے ترتیب سے ہے، یہ آئینہ ان کو بتلا دے گا۔ ان کے فوراً بعد اگر آپ آئینے کے پاس آئے تو آئینہ آپ کو نہیں بتلائے گا کہ وہ جو خالد صاحب میرے پاس سے گئے تھے ان کے اندر یہ عیب تھا، ان کے اندر یہ برائی ہے۔ آپ بار بار آئینہ کے سامنے جائیے، ہر بار وہ آپ کو بتلائے گا، لیکن آپ کے عیب کی تشہیر نہیں کرے گا، آپ کے عیب کو دوسروں کے سامنے نہیں بتلائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے ہماری مجلسوں کا حال کیا ہے۔ ہماری مجلسیں اسی وجہ سے گرم رہتی ہیں، ہم اپنی مجلسوں میں صرف یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے۔ آقا نے فرمایا آپ آئینہ ہیں، آقا نے فرمایا آپ آئینہ ہیں۔ آئینہ دوسروں کے سامنے دوسرے کے عیب بیان نہیں کیا کرتا ہے، آئینہ دوسروں کے سامنے دوسرے کے عیب کا تذکرہ نہیں کیا کرتا ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے، آئینہ بالکل ٹھیک بتایا کرتا ہے، آئینہ وہ برائی نہیں بتلاتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے، افترا سے کام نہیں لیتا ہے، بہتان سے کام نہیں لیتا ہے۔ آپ جب اپنی مجلس کو گرم کرتے ہیں تو ایک عیب اگر میرے اندر موجود ہے، 10 عیب آپ میرے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے جھوٹ بھی کہا، آپ جھوٹ کے گناہ میں بھی مبتلا ہے، آپ بہتان کے گناہ میں بھی مبتلا ہے، جو ہمارے اندر موجود نہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ غیبت کے گناہ میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو۔ آج صورتحال یہی ہے، ہمارا معاشرہ کرا رہا ہے، ہمارے معاشرے کا شاید کوئی ایسا فرد ہوگا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، چاہے وہ سمجھدار ہو یا بے سمجھے ہوئے ہو، چاہے وہ مدرسے کے استاذ ہو یا اسکول کا ٹیچر ہو، گاؤں کا بڑا آدمی ہو یا گاؤں کا چھوٹا آدمی ہو، ہر کوئی اسی طرح کی برائی میں مبتلا ہے۔ وہ یہی کر رہا ہے کہ فلاں کے عیب کو بیان کرتا ہے، فلاں کی برائی کو بیان کرتا ہے۔ آئینہ کیا کر رہا ہے؟ سامنے میں برائی کرتا ہے۔ آپ میں دم نہیں ہے، آپ میں یہ طاقت نہیں ہے، آپ میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ آپ سامنے میں اس کے جائیے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ کہیے۔ اگر سامنے والا غصہ ہو جاتا ہے، ہوا کرے غصہ، آپ کا کام ہے آئینہ دکھانا، آپ آئینہ دکھا دیجئے۔ آپ کا کام ہے اس طرح بولیے کہ سامنے والے کو آپ کے انداز سے تکلیف نہ ہو، آپ کے رویے سے تکلیف نہ ہو، لیکن جو بات صحیح ہے اس بات کو سامنے میں رکھ دیجئے۔ آپ میں یہ جگر ہونا چاہیے، آپ میں یہ گردہ ہونا چاہیے، آپ کی ذمہ داری یہی ہے۔ حدیث آپ کو یہی بتلاتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے غائبانے میں مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ آئینہ ہمیں یہ بتلاتا ہے، یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ سامنے بتلاتا ہے، تم بھی سامنے بتلاؤ۔ آئینہ پیچھے نہیں بتلاتا ہے، تم بھی پیچھے نہ بتلاؤ۔ ہمیں یہ حدیث ایک اور سبق دیتا ہے کہ اگر ہم نے ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جوا مت کھیلو، یہ پھر بھی جوا کھیل ہی رہا ہے، ایک مرتبہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ شراب مت پیو، یہ پھر بھی شراب پی رہا ہے، ایک مرتبہ ہم نے یہ کہہ دیا، ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ آپ جس طرح بات کرتے ہیں آپ کے بات میں تکبر لگتا ہے، آپ کے بات میں انانیت لگتی ہے، اس لیے آپ ذرا اس سے باز آ جائیے۔ میں نے دیکھا دوبارہ پھر وہ اسی طرح بات کر رہے ہیں، دوبارہ وہ اسی طرح بات کر رہے ہیں، تو ہم ایسا نہ کریں کہ ہم ان کے پیچھے لگ جائیں۔
ہم ان سے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہ اب دوسری بار کیوں کہیں گے، تیسری بار کیوں کہیں گے؟ آپ بتائیے، اگر آپ کے چہرے پہ یہاں زخم کا نشان ہو اور وہ زخم 1 مہینے تک رہ جائے، 1 مہینے میں روزانہ 10 بار اگر آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں تو ہر بار آئینہ یہ کہے گا کہ آپ کے چہرے پہ زخم ہے۔ 1 مہینہ تک آپ دیکھتے رہیں تو بھی وہ کہے گا زخم ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ زخم نہیں ہے، وہ فوراً بتلاتا ہے، وہ عیب چھپاتا نہیں ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ سامنے اگر آ گیا وہ آدمی جس کے عیب کا ہمیں علم ہے تو ہم ڈرپوک ہو گئے، اسے نہیں بتائے۔ آئینہ کے سامنے جیسے آپ جائیں گے فوراً وہ بتائے گا، عیب کو نہیں چھپائے گا۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مومن کا عیب فوراً بتائے، اسے چھپائے نہیں۔ 1000 بار آئے، 1000 بار بتائے، بتانے سے مایوس نہ ہو کہ اب تک اس کا زخم کیوں نہیں ٹھیک ہوا، اس لیے آئینہ غصے میں پھٹ پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آئینہ تو پھر بتلائے گا اور اسی طرح بتلائے گا۔ اگر ہم نے ان کو ایک بار کہا یہ نہیں مانے اور دوبارہ اگر ان کو کہنے کی باری آئی تو ہمارے چہرے پہ بل آ جاتا ہے، ہماری پیشانیوں پہ بل آ جاتا ہے۔ اب ہم جھنجھلا کر اور غصے میں کہتے ہیں۔ آئینہ کے سامنے اگر 10 بار ہم جائیں گے تو کیا آئینہ 10 بار جھنجھلا جائے گا؟ نہیں، آئینہ جس طرح پہلی بار بتایا تھا ویسے ہی دوسری بار بھی بتائے گا، تیسری بار بھی بتائے گا، چوتھی بار بھی بتائے گا۔ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینہ بار بار بتلاتا ہے، مایوس نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان بار بار بتلائے، اس کو بتلانے سے وہ مایوس نہ ہو۔ نیز یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ بسا اوقات ایک ایسا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ایک عیب ہمارے اندر موجود ہے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس کا علم آئینہ کو ہو جایا کرتا ہے، آئینہ سامنے سے بتلا دیا کرتا ہے۔ بسا اوقات ایک برائی ہم میں ہے، اس کا علم خود ہمیں نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں ظاہر کو بھی باطن کو بھی، جیسے بزرگان دین ہیں وہ جانتے ہیں ظاہر کو بھی باطن کو بھی۔ جیسے پرانے زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے کہ آپ اگر ان کے سامنے چلے جائیں اور آپ ان کے سامنے جا کر صرف بات کریں یا صرف سامنے پہنچ جائیں، ایک نابینا حکیم کے پاس اگر ایک آدمی گیا اور جیسے ہی گیا اس نے اس کی آواز سنی اور وہ جا کر یہ کہہ رہا تھا کہ حکیم صاحب میرے ابا بیمار ہیں، میرے ابا کی دوائی دے دیجیے۔ حکیم صاحب نے کہا ابا کی دوائی بعد میں لینا، پہلے تم اپنی دوائی لے، اور اس کی دوائی انہیں دے دی۔ اس نے کہا میں تو بیمار نہیں ہوں، کہا تم بیمار ہو تم اپنی دوائی لو، 1 ہفتہ کھا کر پھر آؤ میرے پاس اور پھر بتاؤ۔ اس کے بعد ابا کی دوائی بھی دیا۔ اس نے آ کر اپنے ابا سے کہا تو اس کے ابا نے کہا اس دوائی کو تم کھاتے رہو۔ وہ اس دوائی کو کھاتے رہے۔ 1 ہفتے کے بعد پھر جب دوبارہ حکیم صاحب کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے کہا کہ آج تمہاری آواز ایسی ہے کہ اب تم بیمار نہیں ہو، تمہارے پھیپھڑے پہ حملہ ہو رہا تھا، تمہارا پھیپھڑا خراب ہو رہا تھا، ہم نے دوائی دی، اب پھیپھڑا تمہارا خراب نہیں ہوگا، تمہاری آواز سے یہ لگتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جو واقعے میں ماہر حکیم ہوا کرتے ہیں وہ دل کی بیماریوں کو، بدن کی بیماریوں کو بتلا دیا کرتا ہے کہ اس کے اندر کون سی بیماری ہے۔ جو اہل اللہ ہوا کرتے ہیں، جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، وہ بسا اوقات ہمیں ایک ایسی بات کہتے ہیں جس کا علم ہمیں خود بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ان باتوں کو قبول کریں۔ ہمیں جب بتلایا جائے کہ آپ میں یہ بیماری ہے اور وہ بتلائیں، اللہ والا خانقاہ رحمانی کے سرزمین پر جو اولیاء کرام ہوتے رہے ہیں اور یا جو ہیں، یقین مانیے ان کی نظر بہت دور بھی ہے، وہ دور کی باتوں کو دیکھتے ہیں، وہ دل کی گہرائیوں تک دیکھتے ہیں۔ اگر وہ یہ بتائیں کہ آپ میں یہ مرض ہے، آپ میں یہ بیماری ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سمجھ میں آئے تو، سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کی اصلاح کریں، ہم اسے ٹھیک کر لیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ منصوح جسے نصیحت کیا جائے، جسے نصیحت کیا جائے وہ نصیحت کرنے والے کا احسان مانے۔ اگر آئینہ ہمیں بتلائے کہ ہم میں عیب ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آئینہ پہ غصہ ہو کے آئینہ کو توڑ دیں گے؟
आईना पर गुस्सा होकर आईना को देखना बंद कर देंगे? हरगिज नहीं, बल्कि हम तो एहसान मानेंगे आईना का कि आईना आज था, हम देख लिए तो हमें पता चल गया, अगर पता नहीं चलता तो क्या हो। अगर आपको कोई नसीहत कर रहा है, आप उसका एहसान मानिए, आप उन पर नाराज मत होइए, आप उन पर गुस्सा मत होइए। आपको अगर उलमाए किराम बतलाते हैं मिसाल के तौर पर कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, आप यकीन मानिए, आप समझ रहे होंगे कि वो आपके लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन जो लोग इस फन के माहिर हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें ये मालूम है कि ये मर्ज है, ये बीमारी है, ये ऐब है, ये नुक्स है, इसे दूर करना होगा, इसे खत्म करना होगा। इसलिए उलमाए किराम बतलाया करते हैं लोगों को, और बहुत से नौजवान चील बची हुआ करते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बहुत से मसाजिद में इमामों पर पाबंदी होती है कि फला बात नहीं कहनी है, चिला बात नहीं कहनी है, तकरीर करनी है तो ये नहीं बोलना है। बाज लोग तो ये भी कहते हैं इमाम को, चूंकि मुतवल्ली खुद अगर बेनमाजी हो तो वो इमाम को कहते हैं नमाज पे तकरीर नहीं करनी है। वो चंद नौजवान आएंगे और कहेंगे जुआ पे तकरीर नहीं करनी है। क्यों? इसलिए कि उन्हें नाराजगी हो रही है। उन्हें एहसान मानना चाहिए कि अगर हमारा इमाम हमारी बुराई को बतलाता है, हमारे उलमाए किराम हमारे सामने हमारे ऐब को बतलाता है, तो उन्हें एहसान मानना चाहिए, उन पे नाराज नहीं होना चाहिए, उन पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा गांव घर का कोई भाई हमें कोई ऐब बतलाता है, हमारा पड़ोसी हमें कुछ बतलाता है, मिसाल के तौर पे ये बतलाता है कि आपका बच्चा फला के साथ जा रहा है, या आपका बच्चा बिगड़ रहा है, आपका नौजवान लड़का फला के साथ है, आपकी नौजवान लड़की फला के साथ है, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। आपको एहसान मानना चाहिए कि वक्त से पहले हमें ये बात मालूम हो गई, हम उसकी इस्लाह करें, हम उसे सही करने की कोशिश करें। जिसे नसीहत की जाए वो नसीहत करने वाले पे गुस्सा न हो, उसका एहसान माने, उसका शुक्रिया अदा करे और फौरन अपनी इस्लाह की तरफ ध्यान दे। जिस तरह आईना देखने वाला आईना जैसे ही देखता है फौरन उसको फिक्र होती है कि फौरन जाकर हम अपने चेहरे की उस गंदगी को दूर करें जो हमारे चेहरे पे है। आपको पता नहीं कि आपके चेहरे पे फुंसी हो गई, गुजर आपका आईना से के पास से होता है, आईना पे नजर पड़ती है और देखते हैं कि फुंसी हो गई, आपको लगता है कि फुंसी बढ़ जाएगी, फौरन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। आपको पता नहीं था, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आईना पे नजर पड़ती है, आपने देखा कि आपकी दाढ़ी बिखरी हुई है, आप कंघी उठाते हैं, दाढ़ी को सही करते हैं। आपको पता नहीं था कि आपके चेहरे पे गर्द गुबार लगा हुआ है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आईने पे नजर पड़ती है, आप फौरन क्या करते हैं, अपनी पानी की तरफ जाते हैं, पानी से चेहरे को धोकर गर्द गुबार को दूर करते हैं। आप घर से बाहर निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, आपको पता नहीं था, आपकी नजर आईने पे पड़ती है, आपके चेहरे के अंदर आपकी आंख के ऊपर गंदगी लगी हुई है, सोने के आसार बिल्कुल जाहिर है, ऐसा लगता है कि अभी अभी आप सोकर जगे हैं। आप जाते हैं अपने चेहरे से उस गंदगी को भी दूर करते हैं, पानी से मल मल कर अपने चेहरे को धुलते हैं ताकि चेहरे पर सोने के आसार न हो, सोने की निशानी न हो। फिर आपको अगर कोई ऐब बतलाता है, कोई बुराई बतलाता है कि आपके बच्चे में ये बुराई है, आप में ये बुराई है, आपके घर गंदे रहते हैं, आपका दरवाजा गंदा रहता है, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप जुआ खेलते हैं, आप शराब पीते हैं, आपको टोकने का अंदाज अच्छा नहीं, आपके परखने का अंदाज अच्छा नहीं, आपके अंदर फला ऐब है, आप फौरन अपनी इस्लाह की तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ाते हैं? चेहरे पे गंदगी देखी तो कंघी की तरफ गया, पानी की तरफ गए। आपको अगर किसी इंसान ने आपकी गंदगी की तरफ तवज्जो दिलाई तो आपकी जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले आप उस तकलीफ को दूर करते, उस ऐब को दूर करते। जिस ऐब की निशानदेही उस नासिह ने की है, आप उस नासिह का शुक्रगुजार होते। इसके बजाय आप उस पर नाराज होते हैं, आप उस पर गुस्सा होते हैं। बसा औकात आप उनके खिलाफ एक महाज खड़ा कर देते हैं कि उसने मुझे ये टोका क्यों हो, इसलिए मैं उसे नुकसान पहुंचा कर दूंगा। आपको सोचना चाहिए। आका ने यही फरमाया अल-मुमिनु मिर्अतुल मोमिन, कि आई मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। जिस तरह आईना फौरन बुराई को बतलाता है, आपकी जिम्मेदारी भी है फौरन बुराई को बतलाइए। जिस तरह आईना
آپ کو برائی بتلاتا ہے آپ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اگر میں آپ کو بتاؤں آپ اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے، احسان مند ہوئیے۔ ممکن ہے کہ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں غلط نیت سے، رسوا کرنے کی نیت سے، تو میں حدیث پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، جواب دہ ہونا ہوگا اللہ کے یہاں، چونکہ آئینہ رسوا کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، وہ تو صاف صاف دکھلاتا ہے، وہ نہ سیاہی کا دوست، نہ تو سیاہی کا دشمن ہے، نہ سفیدی کا دوست ہے، اس کا کام ہے دکھلانا، وہ دکھلا دیا کرتا ہے، آپ کا کام بھی یہی ہونا چاہیے۔ آقا نے آگے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کا بھائی ہے۔ بھائی کا کام کیا ہے؟ بھائی کا کام ہے یکف علیہ زجرہ، بھائی کا کام ہے کہ وہ دوسرے بھائی کی تجارت میں اگر نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے اسے بچائے، اس کی جائیداد میں نقصان ہو رہا ہے جائیداد کے نقصان سے اسے بچائے، اس کی جان میں کوئی نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے اسے بچائے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اگر دنیا کے اعتبار سے برباد ہو رہا ہے بربادی سے بچائے، دین کے اعتبار سے ترک اور برباد ہو رہا ہے اس کو اس کی بربادی سے بچائے۔ بھائی دوسرے بھائی پر اس کی ہلاکت کو روکتا ہے، اس کے جائیداد کے نقصان کو روکتا ہے، اس کے تجارت کے نقصان کو روکتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری دکان اگر نہیں چل رہی ہے تو دوسرا بھائی خوش ہے کہ اچھا ہوا اس کی دکان نہیں چل رہی ہے۔ آپ یاد کیجئے، لکھا ہے کسی نے ایک یہودی کی دکان پر سامان خریدنے گیا، اس نے کہا وہاں سامنے دکان والے سے جا کر لے لو، اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو سامان ہے آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس دکاندار نے یہ جواب دیا کہ صبح سے شام تک میں ڈھیر سامان بیچ چکا ہوں لیکن اس دکان پر ایک بھی گاہک نہیں گیا ہے، میرے پاس سامان موجود ہے لیکن میں نہیں دوں گا، تم اس دکان سے جا کر وہ سامان خریدو۔ یہ وہ یہودی ہے جس نے اسلام کے طریقے کو اپنا لیا تو وہ یہودی کامیاب ہو جائے گا دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ کے یہاں تو عقیدے کا جواب دینا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر بھائی کی تجارت نقصان میں ہے اس کو اور نقصان میں پہنچا دیں گے۔ اگر کسی نے زمین خریدی اور زمین اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے، قبضے میں نہیں آ رہی ہے، تو ہم اور کوشش کر کے اس کو اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ المومن اخو المومن، مومن کا بھائی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ حدیث بتلاتی ہے یکف علیہ زجرہ، وہ اس پر اس کے سامان کو، اس کے جائیداد کو، اس کی تجارت کو نقصان سے بچائے، اور آگے فرمایا کہ وہ اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرے، اس کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنے، وہ اس کے پیچھے سے حفاظت کا ذریعہ بنے، مضبوطی کا ذریعہ بنے۔ اگر پیٹھ سے کوئی حملہ کر رہا ہے اس حملے کو وہ اپنے ہاتھ میں روک لے، اپنے بھائی کو بعد میں بتائے کہ آپ کے اوپر یہ حملہ ہو رہا تھا، اور ضرورت نہ ہو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی برائی کو روک لے، اس کے حملے کو پیچھے سے روک لے۔ آج ہمارا بھائی اگر پیچھے کھڑا رہتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کانپ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھائی پیچھے سے لشکر لگا دے گا، پیچھے سے زخم پہنچا دے گا۔ اگر ایک زمانہ ہوتا کہ اگر بھائی پیچھے کھڑا ہے یقین ہوتا تھا کہ پیچھے سے اب کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ایک انسان 5 بھائی والا ہے، 10 بھائی اس کے پاس ہے، تو اس زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے کہ یہ بھائی ہمارے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنے گا، یہ بھائی ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ بنے گا۔ آج اگر 2 بھائی ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ 2 بھائی دوسرے بھائی سے الجھنا ہوگا، دوسرے بھائی سے جھگڑا کرنا ہوگا، گھر میں زندگی بسر کرنا مشکل ہوگا، دوسرے بھائی سے ایسی نوبت آئے گی کہ زمین اور جائیداد میں ہمیں جھگڑنا پڑے گا، کیس و مقدمے تک پہنچنا ہوگا کہ آپ بھائی ہیں یا وہ لوگ بھائی تھے۔ بھائی کا کام ہے پیچھے سے اگر کچھ ہو تو وہ اس کی حفاظت کرے۔ میں نہیں کہتا، ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کے کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن کا بھائی ہے۔ بھائی کا کام کیا ہے؟ یکف علیہ زجرہ، وہ اس پر اس کے سامان کو ہلاکت سے بچائے، ویحفظہ من ورائہ، اور اس کی حفاظت کرے، اس کی مدد کرے، اس کے پیچھے سے اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ آج ہم میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں، جو اپنے بھائی کی بات جا کر دوسروں کو بتلاتے ہیں، مسلمانوں کی بات جا کر غیروں کو بتلاتے ہیں، غیروں کے یہاں جا کر اپنے دین و ایمان کو تو بیچ رہے ہیں۔ اگر وہ لاکھ روپے 2 لاکھ 4 لاکھ روپے دے رہے ہیں، کسی عالم کو بھی دے رہا ہے، تو وہ اسلام کی ان باتوں کو بتلاتا ہے جس سے اسلام پر حملہ ہو سکتا ہے۔
ہے, وہ اس معاشرے کی ان باتوں کو بتلاتا ہے جس سے اس معاشرے پہ حملہ ہو سکتا ہے. اگر کسی پولیس کو شبہ ہے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے غیر قانونی کام, وہ اسی معاشرے کا رہنے والا ایک انسان کو اپنے پاس بلاتا ہے, اسے پیسے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم ذرا دیکھتے رہنا وہ کیا کر رہا ہے. وہ جاسوسی کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف, اس پہ حملہ ہو رہا تھا, چاہے حکومت کی طرف سے ہو یا عام لوگوں کی طرف سے ہو, تو اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرتا, وہ اس کو روکتا, اس کے حملے کو اپنے سینے پہ لے لیتا, اس کے سامنے سینہ سپر ہوتا, بجائے اس کے کہ وہ سینہ سپر ہوگا وہ اس کے لیے جاسوسی کر کے پیچھے سے حملے کے لیے اسباب مہیا کر رہا ہے, پیچھے سے حملے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے اور وہ راستہ خالی کر رہا ہے کہ دیکھو اگر پیچھے اس کی دیوار بھی ہوگی ہم اس دیوار کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ تم حملہ کرو, اگر پیچھے کوئی رکاوٹ بھی ہے ہم اس رکاوٹ کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ تم حملہ کرو. واہ, یہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے ایمان کے راستوں کو چھوڑ دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں بھی نقصان ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہو رہا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیز ہم اور آپ آئینہ کے پاس کبھی جاتے بھی رہا کریں. ہمارے دل کے اندر کون امراض ہے, دل میں کون سی بیماری ہے, یقین مانیے یہ سب لوگ نہیں بتا سکتے ہیں, یہ حکیم بتا سکتا ہے کہ آپ کا پھیپھڑا جل رہا ہے یا نہیں, اور آپ کے دل میں کینہ ہے, کپٹ ہے, حسد ہے, جلن ہے, کون سا عیب ہے, یہ دنیا کا حکیم بھی نہیں بتلا سکتا. یہ بتلا سکتا ہے اللہ کا ولی جو چاہے خانقاہ رحمانی کی سرزمین پہ بیٹھے ہوں یا دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھے ہوں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خانقاہ رحمانی کے جو ڈاکٹر ہیں, جو آئینہ ہے آپ کے لیے, ان کے پاس بھی آتے رہے تاکہ وہ بیماری جس کا آپ کو علم نہیں ہے وہ آپ کو بتلا دیا کریں. اور دنیا کا جو بھی ولی اللہ کا بندہ ملے آپ ان کے پاس جائیے, علماء کے پاس جائیے, حفاظ کے پاس جائیے, آپ ان سے کٹیے نہیں. اگر وہ آپ کو عیب بتلاتا ہے تو ایسا نہیں کہ آئندہ اس کے پاس جانا آپ بند کر دیں. آپ جائیے اپنے ان اساتذہ کے پاس جو استاذ آپ کو بتاتے ہیں کہ بابو تم میں یہ کمزوری ہے, تم پڑھتے نہیں ہو, تم لکھتے نہیں ہو, تمہیں یاد نہیں ہوتا ہے. اس کے بجائے اگر آپ کو کسی استاذ نے بلایا اور اگر آپ کو یہ کہہ دیا کہ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو, ان کے پاس جانا بند. آپ کو بلا کر اگر کام کروا لیا جائے تو آپ خوش ہیں, لیکن اگر آپ کو پڑھائی پہ ٹوک دیا جائے تو آپ ان کے پاس جانا بند کر دیتے ہیں. ذمہ داری یہ ہے کہ آپ آئینہ دیکھتے رہیے, آئینہ کے پاس جاتے رہیے. اللہ کا ولی آئینہ ہے, آپ کے مربی, آپ کے اساتذہ آئینہ ہے, آپ کے علماء, آپ کے حفاظ یہ آپ کے لیے آئینہ ہے. آپ کا وہ بھائی جو آپ کے عیب کو بتلاتا ہے آپ کے لیے آئینہ ہے. وہ خیر خواہ ہے جو آپ کے منہ کے سامنے آپ کی تعریف کرتا ہے. وہ سمجھ جائیے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. جو آپ کی تعریف آپ کے منہ کے سامنے کرتا ہے وہ کبھی بھی آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی تعریف آپ کے غائبانے میں کرے تو اچھی بات ہے, سامنے تعریف کرنے والا وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. سامنے عیب بیان کرنے والا وہی اچھا ہوا کرتا ہے. اگر وہ صحیح آئینہ ہوتا تو عیب جو ہوتا وہ عیب بتلا دیتا, وہ آپ کی برائی آپ کے سامنے آ کر نہیں کرتا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تعریف کرنے والوں کو دوست بنا کر رکھتے ہیں, ہم اپنے سامنے اچھائی بیان کرنے والوں کو اپنا سمجھتے ہیں. جو عیب بیان کرتا ہے, جو برائی بیان کرتا ہے, ہم اسے غلط سمجھتے ہیں, اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے. آئینہ ہے وہ آپ کے لیے, آئینہ آپ کا دشمن نہیں, آئینہ آپ کا خیر خواہ ہے. یاد رکھیں الدین والنصیحت, دین یہ نصیحت کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے. جو خیر خواہی کر رہا ہے وہی دین پہ عمل کر رہا ہے, جو خیر خواہی نہیں کرتا ہے وہ دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے. جو دین پہ عمل نہیں کرے گا وہ آپ کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خود اس عاجز کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر ہم تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك